नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, आए सफ़र का आगाज़ करने से पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुब्हानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे, एक बार फिर हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। और हम अपने इस सफ़र में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं, कुछ सवालात के ज़रिए अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत भी सीखेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह एक पब्लिक प्रॉब्लम पर लोगों की राय भी लेंगे। तो प्यारे बच्चे और किड्स मंत्री के नाज़रीन, आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और किड्स मंत्री के नाज़रीन, आए आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, आए दुआए सफ़र पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी चले चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और किड्स मंदिर के नाज़रीन, सेगमेंट है सवालात, और इसमें हम बच्चों से भी और बड़ों से भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सवालात पूछते हैं, जिससे हमारी और आप नतीजे के नाज़रीन की नॉलेज में इजाफा होता है। तो आए पूछते हैं बच्चों से सवालात। सेगमेंट है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साहिल। जी साहिम भाई, मैं किड्स मदनी की तरफ से आपकी इजाज़त में आप सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा साहिम भाई, बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो दिन भर हवा में होती है मगर उड़कर कहीं नहीं जाती? चील। इन्होंने जवाब दिया चील, और इनका जवाब गलत है, क्योंकि चील तो उड़कर कहीं ना कहीं चली जाती है, मगर जो चीज़ दिन भर हवा में होती है और उड़कर कहीं नहीं जाती उनमें से एक झंडा भी है। और यही इस सवाल का जवाब था और आपसे गलती हो चुकी है। अच्छा बताएंगे किस मुबारक महीने में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है? रमज़ान अल मुबारक। जी, इन्होंने जवाब दिया रमज़ान मुबारक। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताएंगे जिस शख्स का रोज़ा होता है वो रात का खाना खा सकता है? क्यों? क्योंकि इफ्तार के बाद वो सब कुछ खा सकते हैं। जी, इफ्तार के बाद सब कुछ खा सकते हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि हमें देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आँखों की। जी, आंखों की, और जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक। जी, आपका नाम क्या है? सुलेमान। जी सुलेमान भाई, मैं किड्स मंदिर की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है मैं सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा सुलेमान भाई, बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो दिन भर हवा में हो फिर भी उड़कर कहीं नहीं जाती? चले, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ है झंडा। अच्छा सुलेमान भाई, अब आप हमें हमारे प्यारे आका मक्की मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह पाक के किसी और नबी का नाम बताएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी, इन्होंने जवाब दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे किस महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ है? रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। जी, रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये बताएंगे जिस शख्स का रोज़ा हो वो रात को खाना खा सकता है? जी। जी हाँ, क्योंकि रोज़ा तो मगरिब के बाद खुल जाता है। अच्छा बताएंगे देखने के लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? आँखें। जी, आँखों की ज़रूरत होती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक। जी, आपका नाम क्या है? इसहाक। जी इसहाक भाई, मैं किड्स मंदिर जाएंगे तब से आपकी इजाज़त में आप सवाल कर सकता हूँ? जी। अच्छा इसहाक भाई, बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जो दिन भर हवा में होती है मगर फिर भी कहीं उड़कर नहीं जाती? झंडा। जी, झंडा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
اچھا اسحاق بھائی، اب آپ ہمیں نبی جی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور اللہ پاک کے نبی کا نام بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی انہوں نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں گے کس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے؟ رمضان مبارک۔ جی انہوں نے جواب دیا رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے، جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں جس شخص کا روزہ ہے وہ رات کا کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں۔ پیارے بچے کڈس منتی چاہیے ناظرین، ہم نے اسحاق بھائی سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جی نہیں، مگر افطار تو مغرب کے بعد ہو جاتی ہے اور ہم رات کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیں دیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آنکھوں کی۔ جی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، جواب بالکل درست ہے۔ بہت بہت شکریہ اسحاق بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ آئیں بڑھتے ہیں آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سفیان احمد رضا علی رضا۔ جی احمد بھائی، میں کڈس منتی چاہیے طرف سے آپ کی اجازت ہے میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی ہاں۔ جی ہاں۔ اچھا ساتھ میں بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دن بھر ہوا میں ہو مگر پھر بھی اڑ کر کہیں نہیں جاتی؟ جھنڈا۔ جھنڈا۔ جی انہوں نے جواب دیا جھنڈا، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دن بھر ہوا میں ہو پھر بھی اڑ کر کہیں نہیں جاتی؟ کبوتر۔ چیل۔ چیل۔ آپ نے جواب دیا چیل، مگر چیل تو اڑ کر کہیں بھی چلی جاتی ہے، مگر اس سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے جھنڈا۔ اچھا سنن میں بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو دن بھر ہوا میں ہوتی ہے مگر پھر بھی اڑ کر کہیں نہیں جاتی؟ جھنڈا۔ جو دن بھر ہوا میں ہوتی ہے مگر پھر بھی اڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ چلو آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ چیز ہے جھنڈا، جو کہ دن بھر ہوا میں ہوتا ہے مگر پھر بھی اڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ پاک کے کسی اور نبی کا نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ جی انہوں نے جواب دیا حضرت الیاس علیہ السلام، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اچھا اب آپ ہمیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ پاک کے کسی اور نبی کا نام بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، مگر ایک بات یہ ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی نہیں بلکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور آپ سے غلطی ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، ان میں سے جن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، مگر ہم نے جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ پاک کے نبی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور آپ سے غلطی ہو چکی ہے۔ اچھا سفیان بھی اب آپ ہمیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ پاک کے کسی اور نبی کا نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ پاک کے نبی نہیں ہیں اور ان سے غلطی ہو چکی ہے۔ اچھا سنین بھائی اب آپ ہمیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اللہ پاک کے کسی اور نبی کا نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ کس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے؟ رمضان المبارک۔ رمضان۔ شعبان۔ جی آپ نے جواب دیا شعبان۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے اور آپ سے غلطی ہو چکی ہے۔ اچھا بتائیں کہ کس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے؟ جی ہمیں روزے رکھنے رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک۔ جی انہوں نے جواب دیا رمضان مبارک، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں کہ کس مبارک مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے؟ رمضان۔ رمضان۔ رمضان مبارک۔ جی رمضان مبارک میں روزے رکھنا فرض ہے، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں جس شخص کا روزہ ہو وہ رات کا کھانا کھا سکتا ہے؟ جی ہاں۔ جی ہاں کھا سکتا ہے۔ اچھا بتائیں کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے مغرب کے بعد افطاری ہو جاتی ہے۔ جی مغرب کے بعد افطار ہو جاتی ہے اور افطار کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں۔ اچھا بتائیں کہ جس شخص کا روزہ ہو وہ رات کا کھانا کھا سکتا ہے؟ جی کھا سکتا ہے۔ روزہ کھول لیتے ہیں تو مغرب کے بعد کھا سکتے ہیں۔ مغرب کے بعد روزہ کھول کے پھر کھانا کھا۔ جی مغرب کے بعد روزہ کھل جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ کھانا کھا سکتا ہے، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں جس شخص کا روزہ وہ رات کا کھانا کھا سکتا ہے؟ کھا سکتے ہیں۔ جی کھا سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ جی کھا سکتا ہے، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اچھا اگلا سوال یہ کہ بتائیں دیکھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چشموں کی۔ جس کی آئی سائٹ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے یا زیادہ ویک ہوتی ہے تو اس کو چشموں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا بتائیں گے دیکھنے کے لیے کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آنکھیں۔ آنکھوں کی۔ آنکھوں کی۔ جی آنکھوں کی، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اچھا بتائیں گے ہمیں دیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ آنکھوں کی۔ آنکھ۔ آنکھوں۔ آنکھ۔
جی آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، جواب ان کا بالکل درست ہے. بہت بہت شکریہ، بہت اچھے جوابات دیے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آئیں بڑھتے ہیں آگے. پیارے بچے اور کڈس مدی چینگ ناظرین، آج ہم نے جانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کون کون سے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے چند کے نام. اور پیارے بچے، ہم نے روزوں کے حوالے سے بھی بہت ہی پیاری انفارمیشن حاصل کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انفارمیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بڑوں سے سوالات. سیگمنٹ ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد حسین. جی سجاد بھائی، میں کڈس مدی چینگ کی طرف سے اور آپ کی اجازت ہے میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل کریں. اچھا سجاد بھائی بتائیں، ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. جی خانہ کعبہ کی طرف. جواب ان کا بالکل درست ہے. بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا ہے؟ فاروق اعظم. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب فاروق اعظم ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے وہ کون سی چیز ہے جو اڑتی بھی ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں مگر وہ پرندہ نہیں؟ ہوائی جہاز. جی انہوں نے جواب دیا ہوائی جہاز، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں مشہور بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک کس سٹی میں ہے؟ پاک پتن شریف. جی پاک پتن شریف میں ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ جنت البقیع کس جگہ کا نام ہے؟ جنت البقیع مدینہ شریف میں قبرستان کا نام ہے. جی جنت البقیع مدینہ پاک کے مشہور قبرستان کا نام ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا شکیل بھائی بتائیں ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبہ شریف. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا ہے؟ فاروق اعظم. جی فاروق اعظم. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو اڑتی ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں مگر وہ پرندہ نہیں ہے؟ مرغی. جی جواب یہ ہے ہوائی جہاز. ہوائی جہاز اڑتا بھی، اس کے پر بھی ہوتے ہیں مگر وہ جو ہے نا پرندہ نہیں ہے. جی نیکسٹ سوال یہ کہ بتائیں مشہور بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک پاکستان کے کس سٹی میں ہے؟ پاک پتن شریف میں. جی پاک پتن شریف میں ہے. جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ جنت البقیع کس جگہ کا نام ہے؟ یہ مدینہ شریف کا قبرستان. جی مدینہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام جنت البقیع ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ عزیز الرحمان اتاری. دانش. احمد رضا اتاری. میرا نام محمد سہیل اتاری ہے. میں کسمتی چاہیے طرف سے آپ کی اجازت ہے میں آپ سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. بالکل ضرور. جی پوچھیے. اچھا دانش بھائی بتائیں ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف. قبلے کی طرف منہ کر. ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم خانہ کعبہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا یہاں میں بتائیں ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ قبلے کی طرف. خانہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. قبلہ رخ کر کے. جی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا ابراہیم میں بتائیں کہ ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ قبلے کی طرف. کعبہ شریف کی طرف. خانہ کعبہ کی طرف. خانہ کعبہ کی طرف. کعبہ شریف کی طرف. کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا ہے؟ فاروق. عمر فاروق. فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب فاروق ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق. جی فاروق ان کا مشہور لقب ہے. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا ہے؟ فاروق اعظم. فاروق. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب کیا ہے؟ فاروق. فاروق. عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. 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 اور جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے وہ کون سی چیز ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں مگر وہ پرندہ نہیں ہے؟ ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. 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 اچھا بتائیں گے پانی کا جہاز یا ہوائی جہاز؟ ہوائی جہاز. جی ہوائی جہاز. جواب ان کا بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے وہ کون سی چیز ہے جو اڑتی بھی ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں مگر وہ پرندہ نہیں ہے؟ اس کا آئی تھنک ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. وہ ہے ایروپلین. ہوائی جہاز. ایروپلین. ایروپلین. جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے مشہور بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک پاکستان کی کس سٹی میں ہے؟ پاک پتن شریف میں ہے.
पाक पतन शरीफ में। पाक पतन। पाक पतन शरीफ में। पाक वतन। पाक पतन। जी पाक पतन शरीफ में गए, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं, मशहूर बुजुर्ग बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह की ताला अलैह का मज़ार मुबारक किस सिटी में है? पाक वतन पे। पाक पतन पे। पाक पतन। जी पाक पतन, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं, मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह की ताला अलैह का मज़ार मुबारक पाकिस्तान के किस सिटी में है? पाक पतन में। पाक पतन। पाक पतन। पाक पतन। पाक पतन शरीफ में गए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे, जन्नतुल बकी किस जगह का नाम है? मदीने के कब्रिस्तान। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान का। मदीना शरीफ के कब्रिस्तान में। जन्नतुल बकी मदीनतुल मुनव्वरा के कब्रिस्तान को कहते हैं। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में। मदीना मुनव्वरा के एक कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी कहते हैं, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं, जन्नतुल बकी किस जगह का नाम है? जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में कब्रिस्तान का नाम है, जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान। मदीने के कब्रिस्तान को। मदीना शरीफ के कब्रिस्तान को। मदीना शरीफ के कब्रिस्तान में। मदीना शरीफ के कब्रिस्तान को। मदीना मुनव्वरा के एक कब्रिस्तान को। मदीना मुनव्वरा को कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी कहते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, हमने ये जाना कि बताइए जन्नतुल बकी किस जगह का नाम है, और हमने ये भी जाना कि बताइए बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक पाकिस्तान के किस शहर में है। और भी मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए हमने अपनी नॉलेज में इजाफा किया। उम्मीद करता हूँ कि इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात, और इसमें हम हर एपिसोड में आपको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं। और आज हम जिस सुन्नत के बारे में सीखेंगे वो सुन्नत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे छींकने यानी स्नीजिंग की सुन्नतें और आदाब। जी हाँ प्यारे बच्चे, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें छींकने के भी आदाब सिखाता है। लोग इन मैनर्स को फॉलो नहीं करते और सबके सामने छींक देते हैं, तो इससे दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। हालांकि हमारे प्यारे दीन इस्लाम ने हमें स्नीजिंग के भी मैनर्स बताए हैं। हम सबको अपनी लाइफ अच्छे मैनर्स, सुन्नतें और आदाब के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं छींकने की सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चे, छींकते वक्त सर झुकाएं, मुंह छुपाएं और जितना हो सके अपनी आवाज कम निकालें। जोर से छींकना अच्छी बात नहीं। नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी को छींक या डकार आए तो अपनी आवाज बुलंद न करे कि शैतान को ये बात पसंद है कि इनमें आवाज बुलंद की जाए। जब छींक आए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो फरिश्ते रब्बिल आलमीन कहेंगे, और अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे तो फरिश्ते ये दुआ करेंगे यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, और बेहतर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें, और सुनने वाले पर वाजिब है कि वो फौरन यरहमुकल्लाह कहे, यानी अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, और इतनी आवाज से कहे कि छींकने वाला खुद सुन ले। जवाब सुनकर छींकने वाला यगफिरुल्लाहु लना व लकुम कहे, यानी अल्लाह पाक हमारी और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तो प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, जब छींक आए तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब कोई छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहेंगे। प्यारे बच्चे, जब छींक आए तो बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए, ताकि सुनने वाला जवाब दे और दोनों को सवाब मिले। छींक का जवाब एक बार देना वाजिब यानी जरूरी है, दूसरी बार जवाब देना जरूरी नहीं मगर मुस्तहब है, यानी अच्छी बात है, और इसका भी सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चे, हमारा दीन इस्लाम कितना प्यारा है कि वो हमें ऐसे मैनर सिखाता है जिससे आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। क्योंकि जब हम छींक का जवाब दे रहे हैं तो वो हकीकत में एक दुआ है कि अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, और अगर हम किसी के लिए दुआ करें तो वो भी हमसे खुश होगा और हमारा अल्लाह पाक भी। और एक बात याद रखें, नमाज पढ़ते वक्त छींक आ गई तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे, और ना ही नमाज में किसी और की छींक का जवाब देंगे। अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन बिजागी नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात, जिसमें आज हमने सीखने की सुन्नत और आदाब सीखी। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है ये भी एक मसला है, और इसमें हम हर एपिसोड में एक सोशल इशू के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वक्त पर खाना ना खाना।
پیارے بچے، اللہ پاک نے اس دنیا کا ہر سسٹم بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے، جیسے سورج کا آنا جانا اور موسم کا بدلنا۔ یہ سب دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کام کا ایک خاص پروسیس ہے، سب اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے، مگر افسوس آج کل تو لوگ وقت پر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ آج ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیے، کھانا غلط طریقے سے کھانا یا وقت پر نہ کھانے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ کھانے کا غلط ٹائم اور غلط طریقہ، اور یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اکثر اوقات گھر میں کھانا کھاتے نہیں ہیں، باہر کی چیزیں کھا لیتے ہیں یا کوئی ٹائم کے بغیر کھاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تب کھا لیتے ہیں، پھر وہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے، اس وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ بھی کھا لیتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہے نا وہ بے ٹائم ہی کھاتے، کچھ بھی کھا لیتے ہیں، گھر کا نہیں کھاتے، وہ باہر کا ہی کھا لیتے ہیں۔ باہر سے کچھ کھا لیتے ہیں یا ناشتہ نہیں کرتے، کبھی دوپہر کا کھانا نہیں کرتے، اسی لیے وجہ سے وہ سب۔ بعض لوگ دیر سے کھانا کھاتے ہیں اس وجہ سے، اور بعض لوگ جو ہے نا وہ بار بار کھانا کھاتے ہیں اس وجہ سے۔ غلط ٹائم پر کھانا کھانے کی وجوہات یہ ہے کہ بچہ جو مرد اگر کھانا کھاتا ہے غلط ٹائم پر تو وہ موٹا پہ ہو جاتا ہے، ناشتہ کرتے ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ بہت دیر سے رات تک کھانا کھاتے ہیں، بہت رات ہو جاتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ بار بار کھانا کھاتے ہیں، اور ان وجہ سے ان کو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے۔ بچے جو کھانا نہیں کھاتے یا بے ٹائم تک کھانا کھاتے ہیں، جیسے باہر چیز کھا لیتے ہیں، وہ یہ باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ نقصان دہ ہوتی ہیں ان کے لیے۔ کبھی بندہ بزی ہوتا ہے، کبھی بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیٹ ہونے کی وجہ سے کھانا دیر سے کھانا پڑتا ہے، کبھی آفس سے لیٹ آیا یا کام میں بزی ہوتے ہیں، اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، ہم نے یہ پوچھا کہ بتائیں کھانے کا غلط طریقہ یا وقت پر نہ کھانے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ بچوں کو جب بھوک لگتی ہے تب ہی کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے، اور کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں۔ چلیں اب یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کھانا کم کھانے یا کھانا ڈبل کھانے یا کھانا دیر سے کھانے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ کھانا بیماریوں کا سبب بنتا ہے، پیٹ باہر آ جاتا ہے، اور بھی کافی سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو موٹاپا ہو سکتا ہے اور بری بیماریاں ہو سکتی ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں اسی وجہ سے۔ اس میں یہ ہے کہ بار بار بھوک لگتی ہے اور موٹاپا بھی بڑھتا ہے، اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اس سے ایک تو بندہ ویک ہو جاتا ہے، یا وہ موٹا ہو جاتا ہے، یا اس کی بیمار رہتا ہے ان چیزوں سے۔ وہ کھانا کم کھانا چاہیے، زیادہ کھانے سے انسان کو بیماری ہو جاتی ہے، اور بغیر ٹائم کھانے سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پیٹ باہر نکل جاتا ہے اور 10 طریقے کی بیماریاں ہوتی ہے۔ زیادہ کھا لیتے ہیں تو بندے کا پیٹ باہر آتا ہے، اگر اوور ٹائم پہ نہیں کھاتے تو بندے کے معدے میں تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بعض اوقات بیماریاں ہو جاتی ہے، پیٹ باہر آ جاتا ہے، ان سب کی وجہ سے وجوہات ہوتی ہے۔ پیٹ خراب ہو جاتا ہے، آدمی موٹاپن پہ آ جاتا ہے۔ اتنا کھانا کہ بھوک دور ہو جائے یہ تو اچھی بات ہے، اور زیادہ کھانا موٹاپا لاتا ہے اور اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور وقت پر نہ کھانا پیٹ خراب کر دیتا ہے۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات، اور اس میں ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ کو آج کے ایپیسوڈ کے متعلق کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں، یعنی ٹوڈیز میسج دیتے ہیں۔ پیارے بچے، اچھی صحت اللہ پاک کی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ہم ہیلدی ہوں گے تو ہی ہم اچھے کام کر سکیں گے نا۔ ہیلدی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ وہ کیسے ہوگا پیارے بچوں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح کے اچھے فروٹ کھائیں اور وقت پر کھانا کھائیں، زیادہ چٹپٹے اور آئلی کھانے سے بچیں، کوشش کریں کہ بھوک سے کم کھائیں۔ پیٹ بھر گیا تو صرف ذائقے کے لیے زبردستی کھانا کھانا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی لے کر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں بھی سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آئے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی نبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیکی کی بات، نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات۔
चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया